السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تحسین زہرا راجپوت ہے. جیسے آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں گروپ حی الفلاح چلاتی ہوں اور میں PK49 نیوز کی ممبر بھی ہوں. تو ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ سیدہ زہرا ہیں. تو ہمارے پاس کچھ سوالات تھے جو کہ ہمارے گروپ میں بہت ساری لیڈیز نے بھی پوچھے ہوئے تھے. اور عموماً جو دیار غیر میں لوگ رہتے ہیں، ویسے تو ہم سب اکٹھے ہیں، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات جو ہے وہ آ جاتے ہیں، جن کا ہم جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ان کا دل مطمئن نہ ہوتا. لیکن ایسے علم رکھنے والے جنہوں نے بہت محنت کی ہے، تو ہم ان کی زبان سے سنیں گے کہ ہم محرم میں یہاں آتے ہیں. ڈیلی مجالس کا کیا مقصد ہے اور مجلس اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہاں آ کے کیا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے. تو بیسیکلی مجالس ہے وہ ہیں کہ جس کے اندر ہم آتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذکر اہل بیت کو بیان کرتے ہیں اور باقی لوگ اس کو سنتے ہیں اور ان پہ گریہ کرتے ہیں. تو جب ہم مجالس میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری مجالس کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے. کوئی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد سوز سلام ہوتا ہے جس کے اندر ان کی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کی بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم مرثیہ پڑھتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی شہادت بیان کی جاتی ہے کہ جو بھی اس وقت ہوا میدان کربلا کے اندر ان کی شہادت ہوئی، اس کو ایک مرثیے کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں حدیث ہوتی ہے. حدیث بیسیکلی ایک آپ درس کہہ لیجئے، ایک تقریر کہہ لیجئے، جس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کردار اہل بیت، یا لاٹ آف ٹائم اس کا موضوع ڈپینڈ کرتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، یا ہم اور اہل بیت، یا ہم اور آج کل کی دنیا، ہم اور ہمارا حجاب، کوئی بھی چیز ریلیٹڈ وچ از ہم اپنے اندر بہتری کیسے لا سکتے ہیں، یا اہل بیت کا کردار کیسا تھا اور ہمارے کردار کیسے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک اسپیچ، ایک درس ہوتا ہے، اس کو کہہ لیجئے. اس کے بعد پھر ان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اسی حدیث کو. جب آپ کا پورا لیکچر ہو جاتا ہے، جب آپ کی پوری تقریر ہو جاتی ہے، مجلس ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر ان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں جس کی بھی اس پرٹیکولر ڈے کے اوپر آپ نے شہادت پڑھنی ہو. کہ اگر فار ایگزامپل مولا حسین ہے یا مولا عباس ہیں تو ان کو شہید کیسے کیا گیا، ان کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا. اس سے بچوں کی ذہن دہانی بھی، ان کا ذہن بھی بنایا جاتا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. بچوں کے لیے بیسیکلی ایک درسگاہ کی طرح یہ کام کرتے ہیں 2.5 مہینے، جس کے اندر اگر وہ بچے جو نئے نئے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کربلا کیا تھی، کربلا کا مقصد کیا تھا، کربلا برپا کیوں ہوئی، کربلا میں جس کے خلاف برپا کی گئی وہ وہاں تک پہنچا کیسے، پیچھے کون تھے. تو دس از آل کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یزید تھا تو وہ یزید بنا کیسے تھا. اس کے بعد آپ کے مسائل بیان ہوتے ہیں. جب یہ سب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نوحہ داری ہوتی ہے جس کے اندر وہی مسائل پڑھے جاتے ہیں لیکن نوحے کی صورت کے اندر پڑھے جاتے ہیں. اور ماتم داری ہوتی ہے جس کے اوپر ماتم از اے کائنڈ آف احتجاج اس ظلم کے خلاف جو کہ کربلا میں کیا گیا مظلوموں پر. تو ماتم کر کے یہ بتایا جاتا ہے، یہ ماتم ایک طرح کا احتجاج ہے جو کہ ہم اس ظلم کے خلاف کرتے ہیں جو کربلا میں. بے شک، بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اور آپ جیسے ہمارے دیار خیر میں ہم اپنے بچوں کے آپ میسیج دیں کہ ہم مل جل کے کیسے رہیں، اور اس جو بیچ میں جو چیزیں چل رہے ہیں سنی شیعہ وہابی دیوبندی، ہمارا سب کا یہ ماننا ہے نا کہ ہمیں رسول خدا سے شفاعت چاہیے. ٹھیک ہے، ان سے اگر ہمیں شفاعت چاہیے تو ہم ان کی شفاعت حاصل تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے گھر والوں کو ہم نہیں مان پاتے. تو یہ ہم اپنے بچوں میں اور اپنے اندر اور لوگوں کے اندر یہ کیسے چیز لے کے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ محرم میں یہ جنگ پھر سے شروع ہو جاتی ہے کہ محرم جو ہے وہ صرف شیعوں کا ہے اور مجالس شروع ہوتی ہیں اور لوگ احترام نہیں کرتے اس چیز کا. تو کیسے لے کے آ سکتے ہیں، کیسے یہ چیز کو اپنے بچوں میں انوالو کر سکتے ہیں، لے کے آ سکتے ہیں؟ آئی تھنک محرم کسی شیعہ یا سنی کا نہیں ہے. جو سنی اسے کہتے ہیں جو رسول خدا کے قدموں پہ چلے، اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو مولا علی کو مانے. اگر ایسا دیکھا جائے تو آئی تھنک رسول خدا سے بڑا شیعہ کوئی نہیں تھا جو علی سے محبت کرتا تھا، اور علی سے بڑا سنی کوئی نہیں تھا جو رسول خدا سے محبت کرتا تھا. محرم شیعہ سنی نہیں ہے. آئی تھنک محرم ہر اس بندے کے لیے جو انسانیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ جو کربلا میں ہوا وہ انسانیت نہیں تھی. کسی کو بچوں کے سامنے، مطلب ہم اگر کسی کا باپ مر جائے تو ہم اس بیٹی کو بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے رکھتے ہیں کہ ابھی ابھی باپ مرا ہے. اور وہ کربلا میں سکینہ تھی کہ جس کے باپ کا گلا اس کے سامنے اتارا گیا اور پھر شمر اس کو تماچے لگایا. تو آئی تھنک محرم کسی شیعہ یا سنی کے لیے نہیں ہے. محرم ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو انسانیت رکھتا ہے. لہٰذا اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور
آئی تھنک ہر حسینی، ہر بندہ جو مولا حسین سے محبت کرتا ہے، جو رسول خدا سے محبت کرتا ہے، رسول کی حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اگر کوئی رسول خدا کو محبت کرتا ہے تو وہ اولاد رسول کو کیسے محبت نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بارہا اولاد رسول کے لیے رسول خدا اپنی پوری زندگی میں حدیث بیان کر رہے ہیں. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی رسول خدا کو مانتا ہے تو ان کی جو انہوں نے کہا وہ بھی ماننا پڑے گا. تو بارہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسول خدا اہل بیت کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. اور شیعہ سنی کچھ نہیں ہے، آپ رسول کے ماننے والے ہیں تو آپ اولاد رسول کو بھی مانیں گے. اور محرم صرف ایک گریے کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر گھرانہ رسول کے ساتھ ظلم کیا گیا، لہٰذا ہر انسان جو انسانیت کا بھرم رکھتا ہے اس کے لیے محرم. بے شک، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ خود اس چیز کو پڑھیں. جو کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں لکھا، حدیث اس چیز کو ثابت نہیں کرتی، تو قرآن میں یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ ٹائم ملا، کبھی موقع ملا تو ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کے قرآن سے ان چیزوں کو ثابت کریں گے کہ رسول خدا نے کہاں کہاں فرمایا کہ میرے اہل بیت سے پیار کریں. من کنت مولا فہذا علی مولا. بہت ساری حدیثیں ہیں، حدیث کرداس ہے، حدیث غدیر ہے، واقع مباہلہ ہے، بہت ساری حدیثیں جو قرآن میں ہی ہیں. قرآن میں ہی یہ صورتیں ہیں جو رسول خدا پہ آیتیں نازل ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے نیکسٹ ملیں گے، اپنی انفارمیشن میں بھی اور اپنی آڈینس کی انفارمیشن میں بھی اضافہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.